جب وہ وہاں درود محل میں آئے تو کہتے ہیں کہ گھر میں آگ لگ جاتی تھی، آگ لگتی تھی، پیٹیوں میں آگ لگ جاتی، یہاں تک کہ ہانڈیاں پکاتے، ہانڈی پکاتے تو سالن جو بنایا ہوتا تھا وہ جب کھانے لگتے تو ہانڈی میں جو گوشت دال سبزی ہوتا تھا جب کھانے لگتے تو وہ گندگی اور غلاظت اندر سے نکلتے، وہ کوڑے میں تبدیل ہو چکا ہوتا تھا، گندگی میں تبدیل ہو چکا تھا، بدبو آتی، سمیل آتی تھی، خون کے چھینٹے پڑتے۔ گھر میں نوجوان بیٹی تھی، اس کے کبھی بال کٹ جاتے، کپڑے پھٹ جاتے، کہتے ہیں کہ بڑی پریشانی تھی، جگہ جگہ 2.5 سال مارے پھرتے رہے، کوئی سکون نہیں ملا، آرام نہیں آیا، یہاں تک کہ پانی پیتے، کھانا کھاتے پانی پیتے تھے، جب پانی آدھا رکھ دیا کہ کھانا کھانے کے بعد پیئیں گے، جب گلاس اٹھاتے تو وہ خون بنا ہوتا کہ گھر میں وہ جو بھی شیطان نے قبضہ کیا تھا، شیطانی اثرات تھے۔ کہتے ہیں کہ لوگوں نے بتایا ہے کہ یہ جنات ایسا کرتے ہیں۔ تو جب درود محل میں ادھر ہمارے پاس آئے تو میں نے ہر ایک کو یہ عرض کرتے ہیں، حافظ صاحب کو بھی یہی عرض کیا، اپنے دامن میں درودوں کے سوا کچھ بھی نہیں، اپنے دامن میں درودوں کے سوا کچھ بھی نہیں، لے کے محشر میں یہی حسن عمل جائیں گے، اپنے گھر روز درودوں کی سجاؤ محفل، دیکھتے ہی دیکھتے حالات بدل جائیں۔ سبحان اللہ۔ میں نے آجا کے بس حضور کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا شروع کر دیا، ان کے دل کی تسلی کے لیے میں نے بھی پڑھ کر پھونک مارا، پھر پھونک ماری، پھر پھونک ماری، جمعے کے جمعے آنے لگے، دم کرواتے چلے جاتے، اور نیت کر لی تھی انہوں نے کہ جیسے ہی ہمیں سکون ہوگا تو گھر میں محفل درود و سلام کروائیں گے۔ اب سب سے جو خطرناک معاملہ تھا، پانی خون بن جاتا، کھانا گندگی میں تبدیل ہو جاتا، سب سے خطرناک جو معاملہ تھا جو جوان بیٹی کے کپڑے پھٹ جاتے، جوان بیٹی کے کپڑے پھٹ جاتے، بال کٹ جاتے تھے، کسی کو کہتے ہیں کہ جگہ جگہ دکھا نہیں سکتے، کہتے ہیں کہ جس جگہ درود محل میں جس جگہ حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے، دیسی لفظوں میں یہ کہتے ہیں کہ جس دن سے آپ سے دم کروا کر گئے ہیں، اب دم کا کمال نہیں، آپ جانتے ہیں کمال درود و سلام کا ہے، سبحان اللہ، حضور کے نام کا ہے، حضور کے ذکر کا ہے، محبوب کے ذکر کا کمال ہے۔ کہتے ہیں کہ جس دن سے یہاں سے ہو کر گئے ہیں، نہ پانی خون بنا ہے، نہ کھانا گندگی میں تبدیل ہوا ہے، نہ ہی بیٹی کو دوبارہ وہ تکلیف ہوئی۔ سبحان اللہ۔ ابھی چند مرتبہ ہی پڑھا تھا، ابھی گھر میں محفل پاک نہیں کروائی، پھر گھر میں محفل درود و سلام کروائی تو کہتے ہیں کئی مہینے کے بعد میں نے ان سے پوچھا، جس دن سے درود و سلام پڑھنے لگ گئے، گھر میں محفل پاک بھی کروا دی، اس کے کئی مہینے بعد میں نے پوچھا کہ اب کیسی طبیعت ہے؟ کہنے لگے کہ جس دن سے اس راستے پر چلے ہیں، درود و سلام کی محفلیں کروانے لگے ہیں، محفل پاک میں آنے لگے ہیں، درود محل میں آ کر بیٹھنے لگے ہیں، کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد ہمارے ایک بال کو بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ آگ لگنی تو بڑی دور کی بات ہے، کھانا گندگی میں بدلنا تو بڑی دور کی بات ہے، کہتے ہیں کہ ہمارا ایک بال بھی ذکر مصطفیٰ کرنے کے بعد، محفل درود و سلام میں آنے جانے کے بعد، محمد کا وظیفہ کرنے کے بعد، کہتے ہیں کہ ہمارے ایک بال کو بھی تکلیف نہیں ہے۔ اگر